وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہوا، اس کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک اور مقدس گھر کے اندر حاضری کی سعادت کی توفیق عطا فرمائی۔ آج شوال المکرم کا دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور مصیبتوں پر صبر۔ انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ اہم گفتگو آپ کے سامنے کروں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ توجہ کے ساتھ میری بات کو سماعت کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا کے اندر قدم رکھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو اس وقت پوری دنیا کے اندر کفر کی تاریخ اور گھنگور گھٹائیں اور الحاد و لادینیت کے طوفان امنڈ رہے تھے۔ جہالت ہی جہالت تھی، برائیاں ہی برائیاں تھی، اچھائیوں کا نام نہیں تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو زیر کرنے پہ لگے ہوئے تھے اور ان کے اندر بت پرستی کا مادہ، اسی طریقے سے لات و عزا کی پوجا کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر عرب کے اندر پیدا ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپنا، پھر جوانی، پھر نبوت کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو کوہ صفا کے اوپر نبی اکرم، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو آواز دی، یا صباحا یا صباحا یا صباحا۔ یہ اس وقت کا نعرہ تھا لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ سارے لوگ صفا پہاڑی کے پاس جمع ہو گئے، سارے لوگ آ گئے، مکہ والے سب ایک ایک کر کے کوہ صفا کے پاس میں جمع ہو گئے۔ ادھر نبی اکرم، میرے اور آپ کے نبی، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے مکہ کے رہنے والوں، اے مکہ کے چودھریوں، اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم کو ختم کرنا چاہتا ہے، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ کیا میری بات کو سچا مانو گے؟ میرے بھائیوں، سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا، آپ صادق الامین ہے،
آپ سچے ہیں, آپ ہمارے درمیان میں پلے بڑے جوان ہوئے, کبھی ہم نے آپ کے اندر جھوٹ نہیں پایا, کبھی ہم نے آپ کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی, کسی برائی کو جنم لیتے ہوئے ہم نے آپ کے اندر نہیں دیکھا. سارے لوگوں نے کہا کہ آپ صادق الامین ہیں, سچے ہیں, امانت دار ہیں, دیانت دار ہیں, ہم آپ کی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے لوگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو, کامیاب ہو جاؤ. کیا کہا؟ اے مکہ کے لوگوں, اے عرب کے لوگوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے. سب سے پہلے آپ کا وہ چچا جس کے بارے میں کئی مرتبہ تقریر میں اشارہ دے چکا ہوں, ابو لہب آپ کا سگا چچا, جب اس کی باندھی سویبہ نے آ کر کے خبر دی کہ عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے, تو ابو لہب نے بھتیجے کی خوشی میں اپنی باندھی سویبہ کو آزاد کر دیا. یہ وہی سگا چچا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کہا, اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. تو سب سے پہلے اس حقیقی سگے چچا نے یہ جملے کہے, علی ھذا جماعت تبا لک علی ھذا جماعتنا, ہلاکت ہو تیرے لیے, تو برباد ہو جائے, کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ لہب کے اندر اسی کا جواب دیا اور یوں کہا, تبت یدا ابی لہب وتب, کہ ہلاکت تیرے لیے, بربادی تیرے لیے, تو دنیا میں بھی برباد رہے گا, بعد بھرنے کے بھی تو برباد رہے گا. میرے بھائی بزرگ اور دوستو, عرب کے وہ لوگ جو آپ کو صادق الامین کہتے تھے, جو آپ کی ہر ادا پر فریفتہ تھے, جو آپ کی ہر ادا کے دل دادا تھے, جو آپ کے کریکٹر کے جو ہے دل دادا تھے, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے, وہی عرب کے لوگ تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے آمادہ ہو گئے. مسلمانوں, یہیں سے بات ختم نہیں ہوتی, یہیں سے بات ختم نہیں ہوتی, بات اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا, مشورہ کیا, اپنے خاندان والے لوگوں کو بلایا, قریش کے لوگوں کو بلایا, دسترخوان بچھایا اور ان لوگوں کو کھانا کھلایا, دودھ پلایا اور اس کے بعد میں اسلام پیش کیا. لیکن میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں, بات اس سے بھی نہیں بنی. لوگ بچھڑتے چلے گئے, لوگ بچھڑتے چلے گئے. ابو طالب نے کہا حضرت علی سے, اے علی, محمد جس چیز کو کرنے کے لیے کہیں ان کا کہنا مان لینا. اس بات کو سن کر مکہ کے چودھریوں نے, مکہ کے گھرو گھنٹالوں نے ابو طالب کی بات پر ہنسنا شروع کر دیا کہ لو, اپنے بھتیجے کی بات منوانے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو آرڈر دے دیا کہ محمد کی بات مانا کرو. بات اسی پر ختم نہیں ہوتی. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. مکہ کے چودھری وہاں پر موجود تھے, عوائدین قریش وہیں پر موجود تھے. جب دیکھا کہ محمد عربی نماز پڑھ رہے ہیں, ہنسنا شروع کر دیا. ابو جہل جو سب سے بڑا لیڈر تھا, گھرو گھنٹال تھا, مکہ کا سپر پاور سمجھا جاتا تھا, اس نے یہ کہا, اے لوگوں, فلاں محلے کے اندر, مکہ کے فلاں محلے کے اندر اونٹ ذبح ہوا ہے. کون ہے تم میں سے ایسا شخص جو نجاست سے لبریز, نجاست سے بھری ہوئی اونٹ کی اوجڑی لا کر کے محمد کے کندھوں پر ڈال دے, محمد کے کندھوں پر ڈال دے. میرے بھائی بزرگوں اور دوستو, عقبہ ابن ابی معیط یہ بدبخت میٹنگ میں سے اٹھا. کیا نام تھا؟ عقبہ ابن ابی معیط. یہ اٹھا اور اٹھ کر کے اس نے اس کام کو انجام دیا. رحمت دو عالم, ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک,
इमामुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, खातमुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, आप सजदे में थे, ये मलऊन उठा, ओजड़ी लाया और ओजड़ी ला करके मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सर पर डाला। और मुसलमानों, बात इसी पर खत्म नहीं हो जाती, बात यहां से अब स्टार्ट होती है। इस बात की खबर, इस वाक़ये की खबर किसी ने आपके लख्ते जिगर, आपके नूरे नजर, आपके गोशे जिगर हजरत हसन और हुसैन की वालिदा, अली की घरवाली, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किसी ने यह खबर दे दी कि तुम्हारे अब्बा के ऊपर इस तरह का मामला कर दिया गया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत फातिमा बहुत छोटी थी, नबी की लाडली है, जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फातिमा तु बुज़अतुम मिन्नी, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा तो मेरा लख्ते जिगर है। मेरे भाइयों, जब किसी ने बताया हजरत फातिमा को, ताब न ला सकी, दौड़ती हुई, भागती हुई, कांपती हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आकर के चिपट जाती हैं, हुजूर को चिमट जाती हैं, ओजड़ी हटाती हैं, रोती हैं, बिलबिलाती हैं और अबू जहल से कहती हैं, ओ मलऊन, ओ मक्का के चौधरियों, तुम मेरे बाप पर ये क्या जुल्म कर रहे हो? तुम मेरे बाप को क्यों सता रहे हो? ये क्या बेबसी है कि तुम मेरे बाप को सता रहे हो? मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, बात यहीं से खत्म नहीं हो जाती। उम्मे जमील एक औरत थी मक्का की सरजमीन पर। वह औरत रात की तारीख के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में खारदार कांटे डाल देती हैं, ताकि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में जाएं, आपका जो पैर है, आपके जो कदम मुबारक हैं, वो जख्मी हो जाए। मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको हिदायत दे, उसको कौन है गुमराह कर सकता? ये वो उम्मे जमील हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के लिए तरह तरह के मंसूबे करती हैं। एक वक्त वो आता है कि रहमते कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नजर मुबारक आप पर पड़ती है तो आप हल्का बगोश हो जाती हैं, आप मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाती हैं, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाती हैं। मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे। एक यहूदी आया, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शमशीर मुबारक, शमशीर कहते हैं तलवार को, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलवार मुबारक दरख्त पर लटकी हुई थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरख्त के साये के अंदर आराम फरमा थी। वो शख्स आकर के बोला, ए मोहम्मद, ये बता तुझको मुझसे कौन बचाएगा? क्या कहा मुसलमानों? ए मोहम्मद, तुझको मुझसे कौन बचाएगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरसुकून संजीदगी के साथ कहा, मुझे अल्लाह बचाएगा, मुझे वो बचाएगा जिसकी बादशाहत आसमान पर है, मुझे वो बचाएगा जो तेरा भी रब है, मेरा भी रब है, जो तेरे अगलों का भी रब है, तेरे पिछलों का भी रब है, मुझे वो बचाएगा जो अहकमुल हाकिमीन है। इतना कहना था कि उस शख्स के हाथ पांव थरथराने लगे, वो शख्स कांप गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबू पाकर तलवार को लिया और कहा, ए शख्स, ए फुला, ये बता कि तुझको मुझसे कौन बचाएगा? कहने लगा, आपके आज रहमो करम का आसरा है, आपकी रहमत का साया है। सुना है आप बड़े रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप बड़े बड़े गुनाहगारों को माफ कर देते हैं, बेसहारों का सहारा हैं। आज तो आपकी नजरे करम है, आप ही अगर रहम करेंगे तो बच पाऊंगा, वरना इसके अलावा कोई चारेकार
نہیں ہے۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے وہ دھمکی دے رہا تھا، جواب میں دھمکی دینا کوئی غلط نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا۔ یہ ہے قرآن کریم نے اسی کی طرف اشارہ کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی علیہ السلام اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، اعلیٰ کردار کے مالک ہیں۔ اور مسلمانوں، جب ہمارے اور آپ کے اندر کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، مڈ بھیڑ ہو جاتی ہے، ہم کہاں نبی علیہ السلام کی سیرت کو رکھ دیتے ہیں؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں۔ جب ہم میں آپس میں کوئی نوک جھوک ہو جاتی ہے، ہم بھولتے نہیں، رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہیں کرتے، بھائی بھائی کا لحاظ نہیں کرتے۔ وہ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، کبھی تو سوچا کرو کہ وہ نبی جس نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا، وہ پیغمبر جس نے قرآن جیسی مقدس کتاب مجھے اور آپ کو عطا کی، ہمارے اخلاق کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہمارا کردار کہاں چلا جاتا ہے؟ جب آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، بولنا بند کر دیتے ہیں، گفتگو ختم کر دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، مختصر سی زندگی ہے، کوئی کسی سے ناراض نہ ہو، کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی کسی کو نہ ستائے، نہ معلوم میری اور آپ کی موت کا فرشتہ کب آ جائے اور کب یہ پیغام مجھ تک اور آپ تک پہنچ جائے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس لیے ایسا وقت آنے سے پہلے مسلمانوں، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق ہمیں اور آپ کو دیے ہیں، ان اخلاق کے مطابق زندگی گزارو، انشاءاللہ میری اور آپ کی زندگی اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی بہترین گزرے گی، بعد مرنے کے لیے انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا قبر کے اندر استقبال ہوگا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنا دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔